اس کو ضروری ہے کہ یہ سلسلہ فوری طور کے اوپر ختم ہو. جو ایف آئی آرز اعظم سواتی صاحب کے بعد اب شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ہمارا بڑا کنسرن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تعلقات ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے تعلقات کوئی کم از کم کچھ لوگ اس کو، یا شاید وفاقی حکومت اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے. ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز کی بھرمار ہو گئی ہے، اور آج چیف الیکشن کمشنر کا، ہمیں نہیں پتہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے، لیکن یہ میڈیا میں یہ خبر لگوائی گئی ہے کہ عمران خان کی بطور چیئرمین نائلی کے لیے کارروائی شروع کر رہا ہے الیکشن کمیشن. اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، جس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. عمران خان پاکستان کے عوام کے لیے اس وقت آزادی کا استعارہ ہے، جمہوریت کا استعارہ ہے، حقوق کا استعارہ ہے، اور آپ عمران خان کے بغیر پاکستان کا پولیٹیکل جو سین ہے وہ مکمل ہی نہیں. نواز شریف پہلے ہی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جلد ہمارا ڈر یہ ہے کہ جس قسم کی معیشت کے حالات انہوں نے کر دیے ہیں، بہت جلد شہباز شریف، اسحاق ڈار، آصف زرداری یہ بھی ملک سے باہر لندن پہنچ جائیں گے، اور فضل الرحمان صاحب کا کوئی پتہ نہیں کابل بیٹھے ہوں. ان لوگوں کا ملک کس طرح سے چھوڑ کے جانا، جس طریقے سے ملک چل رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماورائے آئین یہاں پر اقدام جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کے اندر انٹرم گورنمنٹ لمبی ہونا آئین کے منافی، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسی کوئی بھی جو تجویز ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. پاکستان کو آئین کے مطابق چلایا جانا چاہیے. انسانی حقوق کی بحالی اور معاملات جو ہیں وہ ان کے اوپر ہمارا جو کنسرن ہے ان کو دور کیا جائے، اور جس طرح سے میں نے کہا، ہم اداروں سے اپنے جو تلخیاں ہیں ان کو کم کرنے کے اوپر گامزن ہیں، اور یہی ہم اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. شکریہ. تو سر یہ فرمائے گا کہ کیا ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ وفاقی حکومت کے یا کسی کے بھی کوئی بیک ڈور راستے عام انتخابات کے حوالے سے ہوئے ہیں، اور کیا چودھری پرویز لائی کے ساتھ بھی کسی نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرے؟ دیکھیں، انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو، جو نون لیگ کی طرف سے جن کا زیادہ ہے پریزیڈنٹ کو ہم نے کہا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے بڑی تیزی سے. جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے اس میں یہ حکومت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اہمیت کھو رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچانک ہمیں پتہ چلے کہ ملک میں جہاز میں بیٹھ کے چلے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ویکیوم پیدا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو الیکشنز کے علاوہ ملک میں اور سٹیبلٹی کوئی نظام نہیں دے سکتا. آپ کل شہباز شریف جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر لیکچر دے رہے تھے، تو پارلیمانی جمہوریت کا تو پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی حالات ایک حد سے زیادہ خراب ہوتے ہیں آپ عوام کے پاس جاتے ہیں. تو آپ عوام سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے کشمیر کے الیکشنز دیکھے ہیں کس طرح سے وہاں پر وفاقی، کبھی بھی کشمیر میں وفاقی حکومت کے خلاف پارٹی نہیں جیت سکی. یہ پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو وفاقی حکومت کی تمام تر انٹرونشنز کے باوجود، تمام تر وہاں پہ جو دھاندلی ہوئی وفاقی حکومت کی، اس کے باوجود کشمیر کی الیکشن بھی جو ہے وہ جیتی ہے. جتنے الیکشنز اب تک ہوئے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے. اچھا صاحب، یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا موقف تھا کہ روس کے ساتھ جو تیل کے لیے خان صاحب نے دورہ کیا تھا، اس کے بعد معاملات ڈسٹرب ہوئے آپ کے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی معاملہ کافی ڈسٹرب رہا. اب جو ہے نئی حکومت جو ہے وہ روس گئی ہے، انہوں نے پھر کہا ہے کہ توانائی کے بحران پہ قابو پا لیں گے. ہماری ڈیل ہو چکی ہے کہ ہمیں کم ریٹ پر تیل جو ہے وہاں سے مل رہا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو ویسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اپنی 30 سال کی سب سے کم سطح کے اوپر ہے. تقریباً اس وقت وہ $75 سے $80 کے درمیان جو ہے وہ تیل چل رہا ہے. اب تو وہ مہنگا ہی نہیں رہ گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جب سب سے مہنگا تھا اس وقت آپ نے لیا نہیں ہے، اب آپ چلے گئے ہیں وہاں پہ منہ کھا کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی نہ کوئی انرجی پالیسی ہے، نہ اس وقت تو ہمیں گیس کی ضرورت ہے. تیل تو دنیا میں سستا ہو گیا، گیس کی ضرورت ہے، اس کی پالیسی نہیں ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ہمارا اس وقت جو ڈالر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سو اس لیے یہ اب تو ارریلیونٹ. جو سر یہ بتائیے گا کہ جو